الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں؟ کیسا نظر آ رہا ہوں؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ بارک اللہ۔ سوال عرض یہ ہے کہ سابقہ بینات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں، جن میں 2 کیٹیگریز ہے، ایک اجیر اسلامی بھائی ہیں اور دوسرے غیر اجیر والنٹیئر، جیسے شروع میں کام ہوتا تھا۔ تو ان 2 اسلامی بھائیوں کا کام کرنے کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے اور ان میں فرق کیا ہے؟ نیز یہ کہ باقی اسلامی بھائی ہیں، آپ خصوصی توجہ فرمائیں تاکہ ہم میں کوئی بھی کمی بیشی ہو آپ کی نظر کرم سے انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے، اور ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ اجیر اور غیر اجیر کے تعلق سے پہلے تو اس سوچ کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ سوچ بنی کائے کو کہ یہ اجیر ہے اور یہ غیر اجیر ہے۔ حالانکہ بہت پہلے بھی میں نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک مرض ہے ایک، یعنی امام کو بھی بولیں گے نا، امام اجرت پہ پڑھاتا ہے نمازیں، اب اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ المدینہ العلمیہ میں کام کرتے تو کیا احسان کرتے ہیں؟ تنخواہ دار ہیں آپ، برا تو لگے گا۔ مدرس کو بھی بولیں گے، مفتی صاحب کو بولیں گے، درس برا تو لگنا ہے۔ یہ بالکل آپ فرق ختم کر دیں اجیر اور غیر اجیر کے۔ ہم سب اجیر ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو سب کو دعوت اسلامی کے جو بھی مدنی پھول دیے گئے، اصول ملے ہیں، ان کے مطابق 12 مدنی کام کرنے سب کو۔ اور آئندہ بالکل کان پکڑے کہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ اجیر ہے۔ واقعی بولتا ہوں وہ دل دکھے گا اس کا، مزہ نہیں آئے، اور سننے والوں کو بھی ایک عجیب سا لگے، حالانکہ نہیں ہے، یہ کتنے آج میں کتنے اجیر ہیں؟ طالب علم بیٹھے ہوئے یا تنخواہ دار ہیں آپ لوگ جو دور حدیث کر رہے ہیں، کوئی بات بھی یار۔ تو اگر 2-4 اجیر ہوں، اس میں تو نہیں ہوتا دورت الحدیث میں تو آدھا بندہ بھی اجیر نہیں ہوتا۔ ایک بات کرتا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ ان کو مدرسے کی طرف سے، جامعۃ المدینہ کی طرف سے کھانا ملتا ہے، پینا ملتا ہے، وہ ایک الگ ہے، تو اس کو تو عرف تام ہے، اس پر ہر جگہ ملتا ہے، تو یہ اجرت بھی اس کو نہیں کہیں گے۔ اور یہ اگر سہولتیں نہیں دیں گے تو یہ بیچارے پڑھیں گے کیسے؟ کیونکہ اس پر پذیرہ ہی نہیں ہے گھر والوں کی۔ دنیا پڑھانی ہے تو پلے سے کتابیں بھی، پلے سے پاکٹ منی بھی، پلے سے اچھی اچھی غذائیں، اچھے اچھے لباس سب دیں گے۔ دین پڑھانا ہے تو آج کل ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے اولاد کو اجازت دی تو بڑا احسان کیا، اور اس کو بھی وارننگ کہ اتنے اس میں پڑھ لو، اتنے عرصے میں پڑھ لو، ہم کچھ نہیں جانتے، دیر نہیں لگانا۔ بالکل میرے سامنے آئے نا کہ اب ماں باپ بولتے ہیں بہت ہوا، تم کو حفظ نہیں ہوتا، اب تم چھوڑو، کما کے لاؤ، بس اتنے مہینے میں اتنے اس میں حافظ بن جاؤ تو ٹھیک ہے۔ یہ
لیکن اس میں کبھی نہیں بولتے ہوں گے کہ میٹرک تم کو اتنے سال میں کرنی ہے، مرض کھپ کے پاس ہونا ہے، نہیں تو ہم تم کو نہیں پڑھنے دیں گے. بلکہ 10 بار فیل ہوگا تو بھی مار کے بولیں گے میٹرک کر، پڑھ. دنیا بھی تعلیم کا تو یہ ہے، دینی تعلیم جو لیتے ہیں ان کی تعداد اول تو ہے بہت کم، اس کے باوجود بھی یہ کم بھی بیچارے مظلوم طبقہ ہی ہے کہ اس کی بھی معاشرے میں کوئی پذیرائی ایسی نہیں ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا بھی جو مدنی کام کرتے ہیں ذرا اس کی بھی پذیرائی کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، برا بلا بھی بولتے ہیں. پھر اس پر ہم یہ تفریق کریں گے تو یعنی یہ ایک طرح کے غیر محسوس طریقے پر 2 گروپ ہو گئی ہے، اور یہ بری بات ہے. سب ہمارے بھائی ہیں، مل جل کر، کسی کے لیے کوئی الگ طریقہ کار نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، کل واحد، سب ایک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت، یہ ہم جو وسیلہ مانگتے ہیں، یہ وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ وسیلہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، نیک بندوں کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے، نیک اعمال کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے، دونوں کا وسیلہ دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلاول اتاری دیاکوٹ. ہمیں سنجیدگی کیسے اختیار کریں، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سنجیدگی کیسے اختیار کریں؟ بالکل کام کا ایم کر لیں کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، بالکل کر لیں. آپ بھی کر لیں، اس کے لیے کوئی گھڑی گھنٹہ فکس تو نہیں ہے. ابھی طے کر لیں گے بس اب میں ہوں فیضان سنت کا درس ہے، اب میں ہوں مدنی دورہ ہے، اب میں ہوں مدنی قافلہ ہے، بس سنجیدہ ہو جائے میں نے کرنا ہے. مزید نیتیں کرتے ہیں لیکن شیطان بہت سستی دلا دیتا ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں بن پاتا بہت کوشش کرنے کے باوجود. کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ جو نیت کی اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کھانا کھانے پر استقامت ہے، اسی پر غور کر لیں. جب کھانا کھانے پر استقامت ہے تو ثواب کمانے پر استقامت کیوں نہیں؟ انشاءاللہ جس طرح کھانے میں سنجیدہ ہے، نیکیاں کمانے میں بھی سنجیدہ ہو جائے. انشاءاللہ. مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں عمان میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. وہاں پہ غیر مسلم کے ہوٹل ہیں، کیا ہم وہاں سے چائے اور کھانا استعمال کر سکتے ہیں؟ چائے اور کھانا اور ہر وہ آئٹم استعمال کر سکتے ہیں جس میں گوشت نہ ہو. اور شراب تو سب سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے، گوشت میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو گوشت بھی ان کا نہیں کھانا. گوشت اس صورت میں حلال ہوگا جبکہ ہے بھلے کافر کے پاس اس وقت، لیکن مسلمان کے سامنے ذبح ہوا اور کھانے تک وہ مسلمان کی نظر سے چھپ کر کافر کے قبضے میں نہیں چلا گیا، تب تک وہ گوشت بھی حلال ہے. لیکن اب ہوٹل میں کھانے گئے تو گوشت تو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے نا. اس لیے اگر وہ کافر ہی ہے، کھلا بھی کافر رہا ہے سارا مطلب، تو اب یہ اس سے نہیں کھائیں گے. چائے وغیرہ تو استعمال کر چائے میں حرج نہیں، چائے میں گوشت کا پاؤڈر نہیں ڈالتے، چائے میں پتی ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں. دال سبزی کھا سکتے ہیں. اور عمان میں سارے ہوٹل غیر مسلموں کے نہیں ہیں، عمان اسلامی ملک ہے، تو وہاں ظاہر مسلمانوں کے ہوٹل بھی تو یقیناً ہوں گے ہی. جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ تقریباً 10 کلومیٹر تک اور کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور کار کو وہاں تک پہنچتے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں لگتے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا سوال پوچھنے سے پہلے کچھ عرض کر لوں. پاپا میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا، تو مطلب یہ میری اپنی طبیعت میں پہلے بات تھی کہ میں مطلب
चैलेंज किया करता कि जिस स्टूडेंट को किसी टीचर की समझ नहीं आती उसे ले आओ, तो अगर मेरी भी समझ ना आए तो मैं टीचिंग ही छोड़ दूंगा। तो मेरी उम्र के हमारे एक दोस्त की डेथ हुई, तो उसके जनाजे में हम गए, तो वहाँ पे जनाजा गाह पे एक लाइन लिखी हुई थी कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जिनका ख्याल था कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। तो वो पढ़ने के बाद तबीयत में वो बात ख़त्म हो गई। तो अभी मैं दोबारा पाकिस्तान में जो तकरीबन सबसे बड़ा टेस्ट है वो CSS का होता है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैंने आपका एक कॉल पढ़ा कि इल्म की मेराज ये है कि अल्लाह जिसे दीन की समझ बूझ अता कर दे। सोशल मीडिया पे इल्म की मेराज ये है कि अल्लाह दीन की समझ बूझ अता कर दे। तो हदीस पाक में तफक्को फिद्दीन, दीन की समझ के तो फजाइल हैं। मेरे को ये सब को बोलना याद नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने, हो सकता कभी निकल गया वो मुझसे। लेकिन पापा मैंने उसके बाद फिर इरादा कर लिया है कि मैं इंशाल्लाह दर्स निज़ामी करूँगा। तो इसमें भी दीन की समझ की दुआ जारी रखनी पड़ेगी। पापा जी मुफ्ती को भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे दीन की समझ दे। जिस दिन आपको लगे ना कि मुझे समझ मिल गई, तो आपकी नासमझी का आगाज हो गया। नहीं पापा ये नहीं है, ये समझ के नहीं कि मुझे दीन की समझ बूझ, मतलब शरीयत तो सीखनी चाहिए ना। ये मना नहीं कर रहा, सभी को सीखनी चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जिस दिन हमने समझा ना कि हम समझदार हो गए, तो हम समझे अब तय हुआ कि हम ना समझ हो गए। तो जब भी कोई समझदार होगा अपने आप को समझदार नहीं बोलेगा, नेक आदमी कभी अपने आप को नेक नहीं बोलेगा। पापा गलतियों की इस्लाह के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं ना। 2012 में मैं पहली बार आया था और अपने गांव में से आने वाला मैं पहला बल्कि वाहिद शख्स हूँ, और ये मेरी चौथी हाजिरी है माशाअल्लाह। पिछले साल भी मैं आया था। तो मतलब जब मैंने ये पढ़ा उसके बाद मैंने अपने मामलात समेट लिए और यहाँ से जाते ही इंशाल्लाह दर्स निज़ामी की क्लास शुरू कर देनी इंशाल्लाह। अब पापा सवाल मेरा ये है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसके मालिक ने एक शख्स पर केस किया, और जबकि वो शख्स जिस पर उसने केस किया वो मुसलमान है और सुन्नी है, लेकिन उसने उसे केस में लिखा कि ये गैर मुस्लिम है। मुद्दई ने लिखा, जिस मुद्दई ने लिखा, और फिर उसने हमें फोर्स किया कि तुम मुझे स्टाम्प पेपर लिख कर दो कि ये शख्स हमें गैर मुस्लिम होने की तबलीग करता है। तो जिस दिन उसने ये कहा उस दिन से मैंने तो वो कॉलेज छोड़ दिया है। तो इसके बारे में आप रहनुमाई फरमा दें। एक मुसलमान पर कुफ्र का इल्ज़ाम तो बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। जिसने भी लगाया उस पर तौबा फर्ज है। उस शख्स के साथ ताल्लुकात रखना कैसा? आप अपने आप से पूछ लें। पापा मैंने तो उस दिन से वो कॉलेज छोड़ दिया ना, उसके बाद उसने बड़ी कॉल्स की हैं कि मैं आपका मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। उसकी तरफ मेरे कुछ पैसे भी मतलब 1 महीने की तनख्वाह बचती है, लेकिन मैं दोबारा गया नहीं। अपना हक हासिल कर लेना चाहिए, तनख्वाह छोड़नी तो नहीं चाहिए। मतलब देंगे तो खुद भेज देंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कोई मसला नहीं है, लेकिन दोबारा जाएंगे तो फिर उनके मामलात ये वो बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए, मददगार फरमाए। वाकई ऐसे शख्स के साथ रहना तो बड़ा रिस्की है। ये इतनी बड़ी तोहमत है, तो इससे बड़ी तोहमत क्या होगी? पापा नेकियां इस्तिकामत के साथ करने की दुआ और गुनाहों से बचने की दुआ। आमीन। इमाम शरीफ कब से बांधने का इरादा है? पापा अगर आप बांध दें तो अभी से। चलो तस्वुर कर लो कि मैंने बांध दिया। ये आका की सुन्नत है। देखो ये कि इनके हाथ बंधवाऊंगा, फुला के हाथ बंधवाऊंगा, इसकी वजह से अपने आप को महरूम रखना उतनी देर इमाम में से, ये अक्लमंदी नहीं। एक सुन्नत से अपने आप को महरूम क्यों करे? आज अभी और इसी वक्त बंदा हाथों हाथ बांध ले। नेकी में जल्दी की जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब मेरी मजबूरियां हैं, देखो आपने नाम लिया, वो इमाम अली के खड़े हुए पैकेट में दिखा रहे हैं मेरे को, पीछे मुड़ के देखे तो सही, दूसरा दिखा रहा है।
تو اس طرح یہ پھر کل اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے بابا، آزمائش. میں اپنے مرشد کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میٹھے وبرکاتہ. میٹھے مرشد، میرے 2 عرضیں ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں ایک تو میرا یہ عرض ہے کہ میں الحمدللہ، مجھے عرصہ یاد نہیں ہے لیکن تقریباً 20-25 سال آپ گھروں میں تشریف لائے تھے. تو مجھ سے آپ نے نام پوچھا تو میں نے بتایا میرا نام یار محمد ہے. تو آپ نے کہا نہیں محمد یار. تو اس طرح 2 دفعہ میں نے بتایا، آپ نے کہا نہیں محمد یار. تو الحمدللہ ابھی محمد یار سے میں ٹھٹا میں مشہور ہوں الحمدللہ. اور جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ طالب علم بھی ہوں. درجہ اولا میں الحمدللہ محمد امین صاحب، حاجی امین صاحب اور حاجی عمران صاحب نے مجھے داخلہ دلائی الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو مبارک ہو. ابھی عرض یہ خدمت میں کہ ابھی یہ نحو اور صرف تو میری عمر کے لحاظ سے تھوڑا، تو اسی لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، دعا بھی فرمائیں تاکہ اس میں میں آگے نکل سکوں الحمدللہ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 1966 پیدائش ہے. 66. 66 تقریباً 55 انشاءاللہ ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. تو اس کے لیے اب مزید کتنا، کیا مطلب کتنی ترقی چاہیے عمر میں؟ کیا مطلب خواب کیا ہے آپ کا؟ بڑے بوڑھے تو بولتے ہیں بوڑھیاں بہت 100 سال کا کرے تجھے. میرا خواب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ زندگی میں یہ کام کرتے کرتے ہے، اگر اس جہان سے جاؤں تو اسی حالت میں جاؤں، اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے تو الحمدللہ عالم با عمل بن جاؤں الحمدللہ، اور دین کی خدمت کروں انشاءاللہ. نہیں ویسے آپ کا یہ فعل جو ہے نا قابل تقلید ہے. اس عمر میں آپ نے جامعۃ المدینہ جوائن کیا، ماشاء اللہ. 55 سے سر یہ جذبہ تو تھا لیکن یعنی کہ عمل کچھ دیر اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. جی ہاں سر. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ آپ کو انشاءاللہ بعمل بنائے. آمین. طویل عمر آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت والی جزاکم نصیب اللہ کرے. خیرہ. آمین. جزاک اللہ. میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ. اور دوسری عرض یہ ہے کہ سر میرے بچوں کو میں نے الحمدللہ داخلہ تو دلائے لیکن اس میں کامیابی میری غلطیوں سے یا ان کی وجہ سے نہیں کرا سکا دعوت اسلامی میں، یعنی الحمدللہ مدرسوں میں. لیکن ایک بچے نے یعنی کہ وکالت کی ہے جو کورٹ میں کام کرتا ہے، اس کو میں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ احتیاط کرنا. تو وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بابا اب اس ایسا یہ دھندا ہے جس میں یعنی کہ بڑی مشکلیں میں کوشش کروں گا کہ میں تاکہ شریعت کے دائرے کے اندر چلوں، لیکن پھر بھی احتیاط بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں کچھ ایسا آپ یعنی کہ مدنی پھول عطا فرمائیں جو میں اس سے سمجھا سکوں کہ بیٹا اس طرح چلنا تو انشاءاللہ آپ کو سہولت ہو جائے گی. آپ نے مدنی پھول دیا، اس نے آپ کو ببول دیا. ببول کہ میں بچ نہیں سکتا. کہتا میں کوشش ایک بار کچھ کافی سال ہوئے، ایک آیا میرے بعد، میں LLB ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، اچھا میں پریکٹس کروں. بیچارے نے مشورہ کیا مجھ سے، تو میں نے کہا آپ گناہ سے بچ کر کر سکتے ہو؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا آپ سمجھ جاؤ، تو نہیں کروں گا. ماشاءاللہ الحمدللہ مرشد ہے ہمارے. خود مشورہ کرے نا تو آدمی اس کو مشورہ دے. ویسے تو اب وہ ایک دم سے چڑھائی کر دیں گے تو اتنا تھوڑا بہت آتے جاتے ہیں لوگ، نہیں آئیں گے اپنے پاس. ہم مشورہ کبھی کوئی مانگے تو دیتے ہیں، ورنہ نمازوں کی، سنتوں کی، نیکی کی دعوت دیتے رہیں تو آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے کہ گناہوں سے بندہ بچے. الحمدللہ اس کی یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں کورٹ میں کام دین کا کروں گا. اس کی یہ بھی نیت ہے الحمدللہ سر، کورٹ میں رہتے ہوئے دین کا کام کروں گا، کیونکہ آپ کے مرید تو ہیں الحمدللہ، 3-4 بچے ہیں آپ کے مرید ہیں الحمدللہ، میں بھی ہوں تو وہ بھی مرید ہیں. یہ بھی جذبہ رکھتا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو وہم وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ جیسے مطلب کوئی اچھا کام نہیں کیا تو نقصان صحت کا یا پیسے کا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں. ہاں تو نقصان تو ہے نا. جب اچھا کام کہیں نیکی کا کام وہ نہیں کریں گے تو نقصان ان مانوں کا ہوگا کہ ثواب نہیں ملے گا. نہیں ایسا جو صحت کا نقصان، یہ چھوٹا نقصان تھوڑی ہے. ہم لوگ یہ نقصان تو دیکھتے ہیں کہ
नज़ला हो जाएगा तो बुखार आ जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा तो पैसे हमारे वो धंधा टूट जाएगा। सबसे बड़ी दौलत जो है ना, जाहिर है कि वो अल्लाह की रिजा है, और वो नेक कामों में अल्लाह की रिजा है। तो नेक काम छूट जाना, नेकी छूट जाना, इसको भी हमें नुकसान समझना चाहिए। हकीकत में ये नुकसान है। हमारे पैसे गुम हो गए, हम इसको नुकसान समझते हैं। अगर हम इसको एक जाविये से देखें तो ये नुकसान नहीं है। वो जाविया ये है कि जब कुछ पैसे हमारे गुम हो गए, हमको सदमा पहुंचेगा, हमारा नुकसान हो गया, इसका सवाब मिलेगा। बीमार हो गए, हम इसको नुकसान समझते हैं, बीमार होने पर सवाब मिलता है। मोमिन के कांटा भी चुभ जाए नुकसान नहीं है, इसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो नुकसान हकीकत में गुनाह करने में नुकसान है, नेकियां तर्क करने में नुकसान है। नहीं, कहीं पर ऐसा होता ना कि क्या नाम है, तो ये वसवसा नहीं है, ये सही ख्याल है कि नेकी छूट गई, मेरा नुकसान हो गया। पहले बुजुर्गों की जमात छूट जाती थी तो एक दूसरे से कई कई रोज तक तो वो ताजियत करते थे। एक बुजुर्ग की जमात छूट गई तो इनसे एक शख्स ने ताजियत की, अल्लाह आपकी जमात निकल गई, अफसोस। वो भी जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, निकल गई। तो ताजियत की इतनी बड़ी नेकी आपकी छूट गई आपसे। तो ये बुजुर्ग फरमाने लगे कि मेरा बच्चा मर जाए तो 10,000 अफराद मेरी ताजियत करें, और जमात जैसी जमात मेरी निकल गई, सिर्फ एक ने ताजियत की। अच्छा, ये भी दौर था कि एक ने ताजियत तो की, यहाँ तो जमात निकल गई, आप जमात में नहीं आए, यूं हो गया। कोई बात नहीं, हमारी गुफ्तगू तो ये होती है, कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारी जमात निकल गई तो मेरी तो फजर की नमाज ही कज़ा हो गई थी। तो ये हमारी गुफ्तगू ये है, बदकिस्मती से। पहले नेकी छूटने पर अफसोस होता था, अब बदकिस्मती से बड़े से बड़ा भी गुनाह हो जाए तो वो अफसोस नहीं होता जो होना चाहिए, बल्कि एक तादाद है जिसको होता ही नहीं अफसोस, पता भी नहीं चलता। नमाज कज़ा हो जाती है, सुध भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता। जमात निकल गई, कोई परवाह ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम क्या, मरोगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे नहा के आया, कपड़े डाले तो ऐसे बस आते हैं, ये कपड़े नापाक है, टच किए गए, ये अलग चीज है। ऐसा इससे निकलने का क्या? ये वसवसे, ये वाकई वसवसे हैं। तो जब तक किसी चीज के नापाक होने का यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक वो चीज नापाक नहीं कहेंगे। यकीन हो जाए, वुज़ू टूटने के वसवसे आते हैं तो ऐसा यकीन ना हो कि कसम खाकर कह सकता हूँ खुदा की कसम मेरा वुज़ू टूट गया है, उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटता। तो इसके लिए आप वसवसे और उनका इलाज, एक रिसाला है, इसको जरूर पढ़ें और सभी पढ़ें इसको, बड़े काम का है, बड़े काम का है वसवसे और इनका इलाज। बाज़ों ने पढ़े भी होंगे, है किसी ने पढ़ा है? माशाअल्लाह, इधर भी हैं उधर भी हैं पढ़ने वाले, आप भी पढ़ लीजिए। मकतबतुल मदीना से हदीयतन, छोटा सा रिसाला है, 15-17 रुपए का होगा शायद। नहीं तो कुछ वज़ाइफ नायत कर दे, उसी में लिखे हुए। वसवसे का इलाज ये है कि वसवसे की तरफ तवज्जो ना दे। जब वसवसा आए तो 3 बार इधर लेफ्ट शोल्डर की तरफ थू 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 करके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ये भी एक इलाज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फयाज अत्तारी, बिस्तामी कबीना, लोधरा से। बापा जानी, अर्ज है कि बड़ी कोशिश होती है कि मतलब झूठ के गुनाह से बचें, गीबत के गुनाह से बचें, मतलब कि अपनी आंखों को हया की नज़र से झुकाने वाले बने। तो यूं बड़ी कोशिश होती है कि भाई गुनाहों से बचें, मगर बापा जान वो मतलब कि ऐसा मतलब एक तादाद है, तो यूं मैं भी शामिल हूँ, तो
تو مطلب بڑی کوشش کرتے ہیں، دعوت اسلام میں کیا پیارا مدنی ماحول ملتا ہے. تو بھائی اب گناہ سے بچیں گے، غیبت جیسے گناہ سے بچیں گے، جھوٹ کے گناہ سے بچیں گے، تو یوں پھر بھی مطلب کہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے دیہات علاقہ ہے، تو دیہات ایریا میں اکثر اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو ہے نا ایک ہی ٹینکی میں مطلب وہ پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یوں کہ ایک تعداد گناہوں کے اڈے آباد کر رہی ہے. تو مطلب حیا بھی نہیں آتا نا ہم لوگوں کو. تو یوں ہماری ایک رہنمائی فرمائیں کہ تاکہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہ کر نیکی کی دعوت کو عام کیسے کر پائیں. یہ احساس ہو جانا گناہوں کا یہ بھی اچھی بات ہے، اور کوشش کرتے رہیں. وہ ایک مقولہ ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی اور پایہ تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، اس کو پورا کرے گا. تو ہم کوشش کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اور سچی پکی توبہ کریں، بھرپور کوشش کریں. اب جیسے آپ نے وہ ایک ٹینکی کا بتایا، تو آپ کے یہاں ٹینکی میں نہاتے ہوں گے، ہمارے یہاں سوئمنگ پول میں نہاتے، مرد عورت سب اس میں بھی غالباً گھس جاتے ہوں گے اور نہاتے ہوں گے. یہ دریا کنارے پر، نہروں میں، تو یہ کوئی گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے. شہر میں بھی، گاؤں میں تو اب بھی کچھ شاید برائیاں کم ہوں گی، شہروں میں تو بہت زیادہ برائیوں کے اسباب ہیں. تو جہاں بھی ہیں ہم بچنے والے بنے تو نیکی کی دعوت شہر میں بھی دی جا سکتی ہے، گاؤں میں بھی دی جا سکتی ہے. گناہوں سے خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ ہمارا تو نعرہ یہی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب. میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک کسان نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمیں ایک عالم صاحب نے بیان میں سنایا ہے کہ پاجامہ یا شلوار کھڑا ہو کے یہ نہیں پہننا چاہیے، بیٹھ کے پہننا چاہیے. تو جب آدمی نہا رہا ہوتا ہے تو غسل خانے میں کیسے یہ پاجامہ یا شلوار بیٹھ کے پہنے؟ غسل خانے میں یہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیسے ہم پاجامہ یا شلوار یہ پہنیں گے؟ پاجامہ شلوار بیٹھ کر پہننا چاہیے، امامہ کھڑے کھڑے باندھنا چاہیے، ورنہ سخت بیماری میں مبتلا، انہیں ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ جس کا علاج نہ ملے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہے. البتہ کھڑے کھڑے اگر پاجامہ پہنا، بیٹھے بیٹھے امامہ باندھا، تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. غسل خانے میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موٹے کپڑوں سے اپنا ستر ڈھک لے، اور ویسے بھی سنت ہے کہ بدن چھپا کر بندہ نہ آئے، ستر چھپا کرنا ہے. تو اب جب ایسے کپڑوں سے اس نے بدن کو چھپا لیا، موٹے کپڑوں سے، کہ پانی لگنے سے بھی جلد کی رنگت نظر نہیں آئے گی، تو اب وہ باہر نکل کر وہ کپڑا اتار لے اور بیٹھ کر جیسے پاجامہ پہن لے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس حمام میں اتنی گنجائش ہے تو وہاں ایک پلاسٹک کا اسٹول رکھ لے، کرسی ٹائپ، پانی سے وہ خراب بھی نہیں ہوگا اسٹول. تو وہ ایک سائڈ پہ رکھا ہو جس پر بیٹھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنی پڑتی ہو، اس احتیاط کے ساتھ وہ رکھا ہو. اب وہ نہانے کے بعد اس پر بیٹھ جائے، ہاتھ بڑھا کر پاجامہ اٹھا لے، دیٹس آل، پہن لے. سر کرنا ہونا تو انشاءاللہ خود ہی ہماری احتیاط کا ذہن جو ہے، ہمارا عشق ہے، ہماری رہنمائی کر دے گا. نہیں کرنا ہوگا تو قدم قدم پر ہم کو یوں لگے گا یار مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے. جذبہ مل جائے گا، سب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.